الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب عزیز وقار، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قربانیاں۔ یہ ارض مقدسہ پاکستان ہمیں نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکات ہی سے ملا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس جگہ پر ہمارے اس خطے میں انگریز نے 100 سال حکومت کی ہے، اور اس 100 سال کے اندر اس نے مسلمانوں پر جو ظلم ڈھائے وہ کسی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور وہ اگرچہ ادھر سے چلا گیا لیکن نظام وہ اپنا ادھر دے گیا۔ اس وقت بھی ہم آزاد نہیں ہیں۔ آپ کہیں نا اس وقت کوئی ملک بھی آزاد ہے؟ کوئی ملک آزاد نہیں، ہم سب غلام ہیں۔ یہ بظاہر ہم آزاد نظر آتے ہیں لیکن ہماری ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح میں پچھلے دنوں عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے، حجاز مقدس کی سرزمین پر اس وقت امریکہ بیٹھا ہے، سب وہ اپنا نظام اس نے بنایا ہوا ہے، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کیا جائے۔ اور میرا موضوع ہے نظام مصطفیٰ کی قربانیاں۔ ہمارے بزرگان دین نے نظام مصطفیٰ کے لیے کس طرح قربانیاں دی۔ آپ کو تاریخ کا یہ سنہرا دور یاد ہونا چاہیے کہ جس وقت 1857 کے اندر ہمارے علماء اہل سنت و جماعت نے انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد دیا تھا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، علامہ فضل حق خیر آبادی۔ علامہ فضل حق خیر آبادی وہ عالم ہے کہ جو منطق اور فلسفہ اور بڑے بڑے مضمون اس طرح پڑھایا کرتے تھے کہ وہ ساتھ ساتھ کھیل بھی رہے ہوتے تھے، جو ان کا ایک خاص پسندیدہ کھیل تھا۔ مثلا علماء نے کہا کہ وہ شطرنج کھیلتے تھے، اور ساتھ ساتھ وہ منطق اور فلسفے کی بڑی بڑی کتابیں پڑھایا کرتے تھے۔ علامہ فضل خیر آبادی نے انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد دیا 1857 کے اندر۔ بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب وہ آخری دور چل رہا تھا تو بہادر شاہ ظفر کے حق میں فتویٰ دیا کہ اب انگریزوں کے خلاف اٹھنا واجب ہو چکا ہے امت پر۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب فتویٰ انگریزوں کے ہاتھ فتویٰ لگا، آپ کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کر کے آپ کو جس وقت لے کر گئے عدالت کے اندر، جب پیشی ہوئی تو وہ جو وکیل وغیرہ تھے وہ آپ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے کہا حضرت صاحب آپ نے گھبرانا نہیں، ہم آپ کو مسئلے سے بری کروا دیں گے۔ آپ نے کہنا ہے کہ میرا نام فضل خیر آبادی ہے ہی نہیں، میرا نام فضل خیر آبادی ہے ہی نہیں، اور ہم کہیں گے بھئی جب بندہ کہہ رہا ہے کہ میرا نام فضل خیر آبادی نہیں ہے، یہ میرا فتویٰ ہی نہیں ہے انگریزوں کے خلاف جہاد کا، تو مجھے سزا کس چیز کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں اپنی آخرت کیوں خراب کروں، انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ میں نے ہی دیا تھا۔ تو اس جرم کے اندر علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کالا پانی کی سزا دے دی گئی۔ کالا پانی جزیرہ انڈیمان کے اندر انگریزوں نے آپ کو رکھا۔ وہ علاقہ ایسا تھا کہ اس کے بارے میں آپ نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے الثورۃ الہندیہ۔ الثورۃ الہندیہ مطلب یہ کہ ہندوستانی جو بغاوت ہوئی تھی اس کا سارا پس منظر آپ نے بیان کیا۔ اس کے اندر آپ یہ لکھتے ہیں کہ جزیرہ انڈیمان کے اندر جس علاقے میں ہوں، ادھر پانی کی یہ صورتحال ہے کہ وہی پانی ہم نے پینا ہے، اور اسی پانی کے اندر ہمیں جو ہے نا وہ سانپ اور کچھوے اور ہر جانور اس کے اندر نظر آ رہا ہے، کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جزیرہ انڈیمان کے اندر اپنی وہ سزا کاٹی، اور پھر دیکھیں آپ کے بیٹے علامہ عبدالحق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر آپ کے جو خلاف مقدمہ ہوا تھا اس کی ساری پیروی کی، اور جس وقت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رہائی کا پروانہ جاری ہو گیا، انگریزوں نے کہا چلو اس بندے کو بری کر دیتے ہیں، اس کو اتنی سزائیں دی ہیں۔ جس وقت علامہ عبدالحق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ابا جی حضور فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رہائی کا پروانہ لے کر گئے تو آگے سے دیکھا ایک جنازہ آ رہا ہے۔ پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ بتایا کہ وہ جو بابا جی تھے علامہ فضل خیر آبادی، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا تھا، یہ ان بابا جی کا جنازہ ہے۔
علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد دیا اور اس پر قائم رہے. اور پھر دیکھیں یہ جو ٹیلی ویژن پر بھی ایک پروگرام آتا تھا زاویہ کے نام سے، وہ پروفیسر صاحب ہوتے تھے اشفاق صاحب، میں نے ان کا ایک کالم پڑھا پروفیسر اشفاق صاحب کا. اچھا وہ کالم بڑا مزیدار تھا. بندے کی اچھی بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ویسے بھی ان کی بات ماشاء اللہ اچھی ہوتی تھی. تو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ جس وقت پاکستان بنا، اب یہ شاید سن 1857 کی بات ہے، اور پاکستان کب بن رہا ہے؟ 1947 میں، 90 سال کی بات ہے یہ. ایسا ہوا کہ پاکستان کا ایک خطہ تھا، اس جگہ کے بارے میں اختلاف ہو گیا کہ اس کو پاکستان میں شامل کرنا ہے یا انڈیا میں شامل کرنا ہے. یہ حصہ پاکستان کا ہے، یہ انڈیا کا ہے. اب انڈیا والے اپنی طرف سے زور لگا رہے تھے کہ یہ خطہ ہمارا ہے، پاکستان والے کہہ رہے تھے ہمارا ہے. تو پروفیسر اشفاق صاحب کا کالم یہ کہ مولوی کو برا نہ کہو، یعنی وہ جو کالم تھا نا اس کا موضوع مولوی کو برا نہ کہو. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا مولوی کو برا کیوں نہیں کہنا؟ اس نے کہا اس لیے نہیں کہنا کہ جس وقت پاکستان بنا تھا اس خطے کے بارے میں اختلاف ہو گیا کہ پاکستان میں جائے گا یا انڈیا میں جائے گا، تو دونوں ملکوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہم اس علاقے میں جا کر دیکھتے ادھر کلچر کیا ہے، ادھر کی ثقافت کیا ہے. ادھر گئے، ادھر جا کر کیا دیکھا کہ لوگ جو ہے نا وہ نماز کی صورت میں کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، نماز کے بعد اٹھ کر اس طرح دعا کرتے ہیں گھروں میں. اب ان کی زبان نہیں آتی تھی نہ پاکستان والوں کو ان کی زبان آتی ہے، انڈیا والوں کو زبان آتی. اب مسئلہ یہ بن گیا کہ اس کو کس میں شامل کریں. انہوں نے کہا اصل میں یہ لوگ رب ذوالجلال کی عبادت کر رہے ہیں، تو لہٰذا اس خطے کو پاکستان میں شامل ہونا چاہیے. اچھا جب مزید ریسرچ کی گئی ان بندوں کے بارے میں، ان بندوں کو دین کا پتہ ہی نہیں تھا. صرف علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خاموش تبلیغ، آپ کے کردار سے متاثر ہو کر اس خطے کے جو لوگ تھے انہوں نے جس طرح آپ 5 وقت کھڑے ہو کر وضو کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، انہیں دین اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا. صرف آپ کی کردار سے متاثر ہو کر وہ 5 ٹائم اس طرح اٹھک بیٹھک کرتے تھے. اس بنا پر اس وقت کے جو حکمران تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ خطہ پاکستان میں شامل ہونا چاہیے. تو ہمارے علماء نے تو خاموش سائلنٹ تبلیغ اس طرح کی ہے کہ علامہ فضل خیر آبادی ان لوگوں کی زبان نہیں جانتے تھے، وہ آپ کی زبان نہیں جانتے تھے. اب تبلیغ کس طرح کریں؟ صرف ان کے کردار کو دیکھ کر، دیکھو ان کا کتنا ستھرا کردار ہے، کتنے یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور پاک باز بندے ہیں. اس بنا پر پروفیسر اشفاق صاحب کہتے ہیں وہ خطہ پاکستان کے حصے میں آ گیا. تو پروفیسر صاحب کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مولوی کو برا نہ کہو، ان مولویوں نے بڑا ظلم دیکھا ہے. اب دیکھو نا ہمارے پاکستان کے اندر علماء کی جو جاب ہے وہ گورنمنٹ کی جاب نہیں ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں، 17 سال پڑھا ہے، 10 سال پڑھا ہے، لیکن وہ آپ کی مسجدوں کے اندر امامت کر رہے ہیں، خطابت کر رہے ہیں. کتنی تنخواہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے، 16,000 17,000. اب بتائیں 16-17 ہزار کے اندر کس کا گزارا ہوتا ہے؟ اس کے اندر اگر کرائے کا مکان ہے تو بجلی کا بل بھی پے کرنا ہے، گیس کا بل بھی پیش کرنا ہے، اچھا کھانا پینا بھی ہے، بچے بھی ہیں ان کے. لیکن کبھی آپ نے علماء کو روتے دیکھا ہے؟ کبھی علماء نے احتجاج کیا ہو؟ کبھی اب جا کے روڈ بلاک کیا ہو بھائی ہماری تنخواہیں کم ہیں؟ اگرچہ یہ بھی انگریز کا ایجنڈا ہے. انہوں نے کہا علماء کو فقیر کر دو. فقیر کرنے کا مطلب یہ کہ ان کو فاقوں پر لے آؤ تاکہ لوگ دین پڑھنا چھوڑ دیں. لیکن مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو آج کے دور میں بھی علم دین پڑھ رہے ہیں اور علم دین کو پھیلا رہے ہیں. اور کتنی قربانیاں دی تھی. سن 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی اس کے اندر باقاعدہ میں نے کتاب کے اندر پڑھا، انگریز وہ اپنے ایک کتاب کے اندر لکھتا ہے، اپنی روداد وہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ جس وقت 1857 کی جنگ ہوئی اور انگریزوں نے مسلمانوں کو شہید کیا تو کہتے ہیں دلی سے لے کر لاہور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس کے اوپر کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو. ہر درخت کے اوپر علماء دین کی لاش لٹکی تھی. قاری صاحب جانتے ہیں علامہ جلال الدین قادری صاحب ہیں کھاریاں والے. جس وقت آپ کھاریاں جائیں گے نا، کھاریاں سے پبیوں کی طرف جائیں گے تو الٹے ہاتھ پر ایک مزار آپ کو نظر آئے گا سبز کلر کا، وہ ہے علامہ جلال الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ حضور سرکار محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاص شاگرد ہیں. ان کے ایک چھوٹے بھائی ہیں مفتی علیم الدین نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی وصال کر گئے، وہ جہید عالم تھے. مولانا خادم رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ پیر بھائی بھی ہیں، کالا دیو شریف بیت ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن مفتی صاحب سے پوچھا کہ مفتی صاحب آپ کی اتنی عمر تو نہیں ہے، یہ آپ کا وجود کانپتا کیوں ہے؟ قاری صاحب کو معلوم ہے، میں بھی ان کے پاس
جو ہے نا وہ جاتا رہتا تھا ان سے کتابیں لینی، کاپی میں نے کروا لینی کسی کتاب کی، کیونکہ ان کے پاس نایاب کتابیں ہوا کرتی تھی. بہت بڑے عالم تھے وہ، بہت عاجزی والے، انکساری والے، یعنی وہ اپنے آپ کو عالم شو بھی نہیں کرتے تھے. اچھا ان کا وجود نہ آخری وقت تک اس طرح کانپتا جوانی سے لے کر. خادم صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا حضور کیا بات ہے، آپ کی اتنی عمر تو نہیں ہے، آپ کا وجود کیوں کانپتا ہے؟ آپ نے فرمایا اصل میں بات یہ ہے، جب سن 1965 کی جنگ ہوئی تو جس حصہ میں موجود تھا اس وقت، تو میں ادھر سرکاری خطیب تھا، تو ہم سب کو وہ جناب انڈیا والے پکڑ کے لے گئے. انہوں نے ہمیں جیلوں میں رکھا، اور جس وقت وہ انکوائری ہوئی تو جس وقت انہوں نے دیکھا بھئی یہ علامہ صاحب ہیں، یہ سارے فوجی ہیں، فوجیاں نو جڑا سائڈ تے کرو. وہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا. انہوں نے کہا اے فوجیاں نے کی کرنا ہے؟ فوجیاں نو ترغیب دعا نہ لیتے اے نے قرآن دی آیتاں پڑھ کے اے سناندے نے بھئی جہاد کرو. جہاد کی آیتیں تو یہ سناتے ہیں نا، وہ تو جہاد کرتے ہیں، لہذا پہلے اس کو مارو. تو علامہ عبدالعلیم نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ میرا وجود جوانی کے اندر کانپنا شروع ہو گیا. وہ جوانی سے لے کر آخری عمر تک اس طرح کانپتی رہے. کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کو کوئی بہانہ نہیں بنایا کہ بھئی مجھے تو جو ہے نا وہ ہندوؤں نے مارا تھا، انڈیا نے مارا تھا اتنا، تو میں جو ہے نا وہ اب بیٹھ کر جو ہے نا وہ ایسی زندگی گزارتا ہوں. آخری عمر تک انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. تو ہمارے بزرگان دین کا جو سیرت زندگی ہے، حیات زندگی ہے، وہ بالکل روشن ہے. کس طرح انہوں نے انگریز کے دور میں بھی فتوی جہاد دیا، پھر اتنا ظلم سہنے کے بعد بھی دین سے پیچھے نہیں ہٹے. اور آج بھی انگریز پریشان ہے اس بات پر، اس بات پہ پریشان ہے کہ اتنا ہم نے دین کو دبا دیا، اتنا دبا دیا، لیکن یہ دین پھر بھی ابھر رہا ہے. اب پاکستان کے اندر کتنے مدارس ہیں، وہ پریشان، اس کو پریشانی یہ ہے. اور نے ہر چوتھے دن مفتی منیب الرحمان صاحب کو بلایا ہوتا ہے کہ آپ کے مدارس کے اندر ہم نے انگریزی نصاب شامل کرنا ہے، اس میں انگریزی داخل کرو، اس میں میتھ داخل کرو، اس میں جو ہے نا وہ سائنس داخل کرو. مفتی صاحب کہتے ہیں مجھے ادھر بلایا تو میں نے کہا یار ٹھیک ہے ہم داخل کرتے ہیں، آپ یونیورسٹی کے اندر قرآن داخل کرو، حدیث داخل کرو، صرف داخل کرو. بھائی جب یہ ہمارا شعبہ ہی نہیں ہے، انگریزی اتنی سیکھ لی، میتھ اتنا سیکھ لی، جس سے گزارا ہو گیا، اب ہمیں کیوں ٹارچر کر رہے ہیں، مجبور کر رہے ہیں کہ ہم پچھلا نصاب ختم کر کے تو جو ہے نا یہ سارے کا سارا اسکولوں والا نصاب لائے. بھائی ہم نے ٹھیکہ ہی نہیں اٹھایا، ہم نے اس بات کی ذمہ داری لی، ہم نے علماء تیار کرنے ہیں. ہم نے اس بات کی ذمہ داری تو لی کہ ہم نے جو ہے نا ڈاکٹر بنانے ہیں، پروفیسر بنانے ہیں. اگر ہم نے یہ عہدہ دیا جاتا تو پھر ہم اس کو نبھاتے، لیکن ہم نے تو یہ ٹھیکہ لیا ہی نہیں. ہم نے جو منصب سنبھالا تھا ہم اپنے منصب پر ہیں. قاری صاحب کا منصب ہے حافظ بنانا، وہ حافظ بنا رہے ہیں. اب قاری صاحب کو کہے بھائی آپ ڈاکٹر بناؤ تو یہ تو زیادتی ہے نا. بھائی جب انہوں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا بھائی میں ڈاکٹر بناؤں گا، اس طرح یہ ہمارے جو ہے نا وہ خلاف یہ پروپیگنڈا ہے کہ جو ہے نا وہ مدارس کے اندر جو ہے نا وہ انگلش نصاب بنایا جائے. انگلش ہم پڑھاتے ہیں، میتھ ہم پڑھاتے ہیں، سائنس اور جو ہے نا معاشرت علوم کے پیپر قاری صاحب کے بچے نے دیے ہیں، پڑھاتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ جی دین کا نصاب ختم کر کے مدارس کے اندر بھی انگریزی ساری شامل کر دو، تو یہ تو زیادتی ہے. وہ زیادتی اس لیے ہے، اصل میں ان کے پیچھے امریکہ ہے. امریکہ کی یہ سوچ ہے کہ مدارس کے اندر جو ہے نا یہ اسلامی نصاب کو ختم کر کے دوسرا نصاب لایا جائے. مفتی صاحب فرماتے ہیں، میں مفتی صاحب کا ایک کالم پڑھ رہا تھا، آپ حضرات بھی پڑھا کریں، بڑے اچھے کالم ہوتے ہیں مفتی صاحب کے، آئینہ ایام کے نام سے. نیٹ پر آپ روز کے پڑھ بھی سکتے ہیں، ہفتے میں وہ 2 دن کالم لکھتے ہیں آئینہ ایام. اس میں وہ مفتی صاحب فرماتے ہیں پریشانی اس بات کی ہے پاکستان میں اگر جو ہے نا وہ آبادی ہے 21 کروڑ، اس میں سے جو ہے نا وہ 21 کروڑ میں سے کوئی 2 لاکھ بچے مثال کے طور پر مدرسے میں جاتے ہیں. اچھا ان 2 لاکھ بچوں کی امریکہ کو فکر ہے کہ یہ بچے جو ہے نا ان کا مستقبل خراب نہ ہو جائے، انہیں انگریزی پڑھاؤ، انہیں میتھمیٹک پڑھاؤ، انہیں سائنس پڑھاؤ. مفتی صاحب فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی 2 کروڑ بچے جو گلیوں میں رول رہے ہیں، جو بھیک مانگ رہے ہیں، جو دکانوں پر کام کر رہے ہیں، جو کار واش کر رہے ہیں، جو موٹر سائیکل کی ٹیوننگ کر رہے ہیں، امریکہ کو ان کی فکر کیوں نہیں ہے؟ وہ بادشاہ ہے امریکہ، بادشاہ نقلی جعلی بادشاہ، اس کو ان بچوں کی فکر نہیں ہے جو اسکول میں جا ہی نہیں رہے. انہیں فکر اس کی ہے کہ جو مدرسے میں جا رہے ہیں تو یہ کیوں جا رہے ہیں، یہ مدرسے کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں. انہیں پتہ ہے مدرسے کے اندر قرآن و حدیث پڑھا جا رہا ہے، اور انہیں سب سے زیادہ چبھن اس بات کی ہے کہ یہ قرآن و حدیث پڑھ لیں، دین پر اگر انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا تو یہ تو ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. تو لہٰذا وہ چاہتے ہیں دین کو ختم کریں، دین کو ختم کریں. اور ہمارے بزرگان دین نے تو اس دور کے اندر بھی دین کو پڑھایا تھا جب ادھر انگریز تھا.
اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور وہ ہے کہ جو انگریز کا دور تھا، لیکن انہوں نے انگریزوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کا یہ اصول تھا کہ جس وقت آپ کوئی خط روانہ کرتے تو اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے ٹکٹیں لگانی پڑتی تھی، تو اعلیٰ حضرت وہ ٹکٹ کا جو منہ تھا نا وہ بھی الٹا کر کے لگایا کرتے تھے، میں اس کا منہ سیدھا بھی نہیں کرنا، اس قدر نفرت تھی انگریز سے۔ اور پھر دیکھیں یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ تھا کہ پاکستان بنا۔ پاکستان بنا ہے تو حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قیادت میں بنا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے علماء نے سوال کیا، آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ چل پڑے ہیں، تو کل کنا اگر قائد اعظم ہی کھسک گئے پاکستان بنانے سے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا قائد اعظم کو ہم نے اپنا وکیل بنایا ہے، اگر اس نے وکالت نہ کی ہم تو ہیں نا پاکستان بنانے والے۔ ان کی جو شخصیت تھی وہ ایک وکیل کی تھی، ورنہ یہ جو پاکستان بنا ہے یہ تو ہمارے اس وقت کے جو علماء تھے اور پیران اعظام تھے، انہوں نے اپنے مریدین کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے خلفاء کو ساتھ ملا کر جو ہے نا یہ جذبہ جہاد پیدا کیا اور پاکستان کی سوچ دی ہے۔ ورنہ دیکھیں نا آج کے دور میں بھی علماء اور پیروں کو کتنا طبقہ مانتا ہے، اس دور کے اندر تو سب مانتے ہی پیروں کو تھے، علماء کو تھے۔ تو حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب علماء اہل سنت کو اکٹھا کیا کہ ہم نے ایک الگ خطہ پاکستان بنانا ہے۔ آج لوگ پاکستان کے وجود کا انکار کر رہے ہیں، کہتے ہیں بھئی ہم تو انڈیا میں ہی ٹھیک تھے۔ ہمارے استاد مولانا عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کہتے ہیں نا انڈیا میں ہی ٹھیک تھے، ابھی بھی جا کر دیکھیں انڈیا کے حالات کیا ہے، جب چاہتے ہیں جس مسجد کے اوپر بلڈوزر پھیر دیں گے۔ بابری مسجد کو دیکھو وہ مندر میں کنورٹ کر رہے ہیں۔ ابھی جو ہے نا تازی جو انڈیا کے آپ پڑھے نا صورتحال، کس قدر ادھر نازک حالات ہیں، پوری کی پوری بستیاں جلا دیتے ہیں، جہاں ان کا دل کرتا ہے بدماشی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ استاد صاحب فرماتے ہیں اگر یہ پاکستان نہ بنتا تو وہ اپنے جو مردے سڑاتے ہیں، جلاتے ہیں، وہ ایک پنڈ کے اندر اگر ایک مردہ جلا دیا جائے تو اس سے جو تعفن پیدا ہوتا ہے، گندگی پیدا ہوتی ہے، اسے سارے کا سارا علاقہ جو ہے برباد ہو جاتا ہے۔ مطلب ایک پنڈ میں اگر کوئی مردہ دفنایا تو دوسرے پنڈ تک جو ہے نا وہ فضا ابر آلود ہو جاتی ہے، فضا جو ہے نا وہ تعفن سے بھر جاتی ہے، لوگ بیمار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء اہل سنت کی برکت سے ہمیں یہ نظام مصطفیٰ کی بدولت پاکستان عطا فرمایا، اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اس پاکستان کی قدر کریں۔ اور میں بتاؤں انگریز کو سب سے زیادہ جو تکلیف ہے وہ مدارس سے ہے، نہ اس کو یونیورسٹیوں سے تکلیف ہے، نہ اسے کالجوں سے تکلیف ہے، نہ اس کو اسکولوں سے تکلیف ہے، اسے تکلیف ہے تو مدارس سے اور جامعات سے، جہاں اسلام پڑھایا جا رہا ہے، جہاں قرآن و حدیث پڑھایا جا رہا ہے۔ ارے مفتی صاحب کا میں کالم پڑھا، مفتی صاحب فرماتے ہیں عجب بات یہ ہے، ہم سے کہتے ہیں تم نے کتنے پروفیسر بنائے، کتنے سائنسدان بنائے، کتنے سائنٹیفک بنائے، ماتے ہیں بات یہ ہے کہ جن کو تم گرانٹیں دیتے ہو، جن کو سالانہ تم سپورٹ کرتے ہو، کالجوں کو، سرکاری یونیورسٹیوں کو، تم بتاؤ تمہارا ادھر جو ہے نا رزلٹ کیا ہے؟ تم نے کس قدر اچھے ڈاکٹر پیدا کیے ہیں؟ تم نے جو ڈاکٹر پیدا کیے ان لوگوں کا، ڈاکٹروں کا حال تو دیکھو آج، وہ جو اپنی کمیشنیں لے لے کر بندوں کے ناجائز ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ میرے پاس ایک بندہ آیا کہ کہنے لگا علامہ صاحب فلاں بڑا ڈاکٹر ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ یار تمہارا یہ گاؤں پنڈ کے اندر ایک میڈیکل سٹور ہے، تو فلاں دن میرے کلینک پہ آنا یا میرے جو ہے نا وہ ہسپتال میں آنا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں چلا گیا، میں نے کہا پتہ نہیں میرے سے کتنا بڑا کام ہوگا، کہتے ہیں میں نے آگے دیکھا ہوں مریضوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، تو جا کے میں نے بتایا کہ بتاؤ جی فلاں ڈاکٹر صاحب آئے ہیں، ڈاکٹر عباس صاحب آئے ہیں۔ اور ڈاکٹر عباس صاحب کا نام سن کر انہوں نے کہا کہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے یہ سارے پیشنٹ آپ ادھر بیٹھے، میں ذرا آیا، وہ میرے ایک خاص جو ہے نا گیسٹ آئے ہیں، وہ ڈاکٹر عباس صاحب کہتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب میرے پاس آ گئے، اب بڑی بڑی ان کی کاریں ہیں، بڑا ان کا لباس ہے، اور ان کے اندر شیطان کتنا بڑا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب مجھے پیچھے لے گئے سیپریٹ ملاقات کے لیے، کہنے لگے اصل میں بات یہ ہے اس طرح ہم کرتے ہیں آپس میں مینجمنٹ کہ آپ کے پاس جو بھی مریض آئے گا نا آپ کی کلینک پر، آپ نے اس کو ڈائریکٹ دوائی نہیں دینی، آپ نے کہنے پہلے آپ ٹیسٹ کروائیں، اور آپ نے پرچی کے اوپر لکھ دینا فلاں شہر کے اندر لیبارٹری ہے لالا موسیٰ کے اندر، اس لیبارٹری پہ چلے جائیں، ادھر سے آپ نے یہ ٹیسٹ کروانے ہیں۔ تو ٹیسٹ بل فرض ہو گیا نا 6000 کے، 3000 پہ تمہارے، 3000 پہ ہمارے۔ اور وہ بندہ کہتا ہے، وہ ایماندار تھا نا، وہ کہتا ہے میں اٹھ کے آ گیا، میں نے کہا میں پاگل ہوں، غریب بندہ اگرچہ امیر بندہ بھی کیوں نہ ہو لیکن یہ ظلم نہیں ہے، اس کے سر میں درد ہوا، میں نے کہا جاؤ 6000 کے ٹیسٹ کروا کے آؤ۔ تو ان ڈاکٹروں نے تو بالکل کسائیوں والا کام شروع کیا ہے، خواہ مخواہ چھوٹی سی بیماری ہوگی یہ 70000 کے ٹیسٹ کروا کے لے آؤ، ان کے منہ سے بس بات نکلنی ہے
اگلے بندے کی جو ہے نا دنیا تباہ ہو جائے گی. وہ کہاں سے 70,000 بھی ڈھونڈتا پھرے بھائی. تو ان ڈاکٹروں نے تو بالکل یہ کسائیوں سے بڑھ کے جو ہے نا وہ ہتھوڑے اٹھا لیے اور جو ہے نا وہ عوام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. چھوٹی چھوٹی سی دوائیں, ایک بندے کو کوئی بیماری ہے اس کا علاج 5 روپے والی گولی سے بھی ہو سکتا ہے, اس کو جان بوجھ کر 50 روپے والی گولی لکھ کے دیں گے. یہ ٹھگ نہیں ہے. اور یہ وہ طبقہ ہے جو پاکستان کا سب سے پڑھا لکھا طبقہ کہلاتا ہے, سب سے مہذب یہ لوگ ہیں. کاروں میں انہوں نے بیٹھنا ہے, اے سی روم میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور سب سے زیادہ فراڈ بھی یہی لوگ کر رہے ہیں. تو ہمارا سوال یہ ہے, ہم سے پوچھتے ہیں مدارس دینیہ والوں سے, کبھی ان کا بھی تو جائزہ لو. جن کے اوپر تم نے ساری دولتیں خرچ کی وہ کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جو کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ظاہر ہے. مدارس میں آپ صبح آئیں شام آئیں, ہر وقت تمہیں قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں ہی ملیں گی. اس لیے احباب ذی وقار, اس وقت ضرورت ہے کہ ہم دین کے ساتھ کھڑے ہوں, اپنی اولاد کو دین پڑھائیں. آخری بات میں کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. علامہ عبدالستار خان صاحب نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, پیر سید عرفان شاہ صاحب نے یہ بیان کیا تھا, فرماتے ہیں کہ عبدالستار خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی بہاریں تو ہمیں دیکھنا نصیب ہی نہیں ہو رہی. انگریز کا اس قدر غلبہ ہے, سارے کا سارا اس کا نظام ہے, تو ہم بڑی کوششیں کر رہے ہیں لیکن ہمیں کچھ مل تو نہیں رہا. ہم جو ہے نا وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احتجاج بھی کر لیتے ہیں, ہڑتال بھی کر لیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن یہ اوپر جو بیٹھا ہوا طبقہ ہے جو انگریز کا غلام ہے وہ ہمیں ادھر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم نہیں کرنے دیتا. تو ہم کیا کریں, اب اس کو چھوڑ ہی نہ دیں. یہ نعرہ جو ہمارا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کو چھوڑ ہی نہ دیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ یہ نظام مصطفیٰ قائم نہیں ہونے دے رہے لیکن تم تو ثواب سے محروم نہ ہو, تم تو اپنا کام کرتے جاؤ, تم اپنا کام کرتے جاؤ, تمہیں تو ثواب ملے گا نا. تم اپنے کام سے پیچھے نہ ہو کہ جو نا کام یہ چونکہ نظام مصطفیٰ قائم نہیں ہو رہا لہذا جو ہے نا ہم اس نعرے سے دستبردار ہو جاتے ہیں. اس نعرے سے دستبردار نہ ہو, اس مشن سے دستبردار نہ ہو. کوشش کریں, ہمارا کام کوشش کرنا ہے, کام کر کے دکھانا نہیں. کام تو رب ذوالجلال نے کرنا ہے, اس کام کو بنانے والا رب ذوالجلال ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے, ہمیں کوشش کا ثواب ملتا رہے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.